بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدین کا لشکر کوچ کر کے کریون کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ رومی فوج قلعے کے باہر ان کے استقبال کو تیار کھڑی تھی۔ جاسوس مجاہدین نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ رومیوں کی جتنی تعداد باہر کھڑی ہے اتنی ہی قلعے کے اندر ہے۔ عمر بن عاص نے کچھ اور آگے جا کر اپنے لشکر کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ اب مجاہدین کے لشکر کی تعداد اور ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ مجاہدین شہید بھی ہوئے تھے اور کچھ ایسے شدید زخمی ہوئے کہ لڑائی کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نفری کو مفتوحہ مقامات کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بھی حملے میں رومیوں نے پہل کی۔ ان کے حملے کا انداز وہی تھا جو سلتیس کے مارکے میں بیان ہو چکا ہے۔ عمر بن عاص نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور اپنے انداز سے حملے کے مقابلے کے لیے دستے آگے بڑھائے۔ انہوں نے محفوظہ کے دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے، جنہیں انتہائی خطرناک صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ رومیوں کا حملہ اس قدر زیادہ طاقتور اور اتنا شدید کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے پورے لشکر کو آگے کر دیتا، لیکن عمر بن عاص کی یہی خوبی تھی کہ وہ یقینی ہلاکت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی دماغ کو حاضر رکھتے تھے اور اطمینان اور تحمل سے سوچ کر چال چلتے تھے۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ دشمن کے ہجوم کے اندر جانے سے بچیں، ورنہ وہ گھیرے میں آ کر مارے جائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنے آپ کو تنظیم میں رکھ کر دائیں بائیں بکھرتے رہیں تاکہ دشمن کا ہجوم بھی بکھر جائے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سپہ سالار کی کسی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تمام سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے نظر اپنے دستوں پر رکھی ہوئی تھی کہ وہ تنظیم سے بکھر نہ جائیں۔ دراصل یہ مارکا اس نوعیت کا تھا کہ ہر مجاہد اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہر مجاہد یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ اس کا سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور رومیوں کو شکست دینا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ سالار زبیر بن عوام حیران کن حد تک دلیر انسان تھے۔ ان کی نظر رومیوں کے پرچم پر تھی جو رومی فوج کے پیچھے تھا۔ زبیر اس کوشش میں تھے کہ دو تین مجاہدین کے ساتھ پرچم تک پہنچ جائیں اور پرچم بردار کو گرا کر پرچم غائب کر دیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ پرچم گر پڑتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ان کا بادشاہ یا جو کوئی بھی کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ پوری فوج میں بد دلی پیدا ہو جاتی اور وہ فوج پسپا ہونے لگتی تھی۔ سالار زبیر لڑتے ہوئے دشمن کے پیچھے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سالار زبیر کو مجبوراً پیچھے آنا پڑتا تھا۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے سورج اپنا سفر طے کرتا افق تک جا پہنچا، اور سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھانے لگا۔ اس تاریکی نے خون ریز مارکے کو روک دیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے اور مجاہدین پیچھے ہٹ آئے۔ رات سیاہ کالی ہو گئی تو قلعے کا دروازہ کھلا اور بے شمار مشعلیں باہر آئیں۔ ادھر مجاہدین کی طرف سے بھی مشعلوں کا ایک جلوس میدان جنگ کی طرف چلا۔ یہ مشعلیں مجاہدین کی مستورات نے اٹھا رکھی تھی، اور یہ مستورات زخمی مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اٹھا کر اور سہارا دے کر پیچھے لانے کے لیے جا رہی تھی۔ قلعے سے جو مشعلیں نکلی تھیں وہ زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں، اور ان میں بھی عورتیں تھیں۔ یہ عورتیں زخمیوں کو اٹھانے نہیں آئی تھیں، بلکہ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ جو فوج باہر لڑی تھی اس میں شہر کے جوان آدمی بھی شامل تھے۔ فوج جب اندر گئی تو کئی شہری واپس نہیں جا سکے تھے۔ اب ان کی مائیں بہنیں وغیرہ انہیں لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے آئی تھی۔ ان میں اکثر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ادھر مسلمان خواتین پر کوئی ماتمی کیفیت طاری نہیں تھی۔ انہیں ہر زخمی کو سنبھالنا تھا۔ ہر زخمی ان کا بھائی بھی تھا، بیٹا بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہو گیا۔ ایسے واقعات عام طور پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ تین چار مسلمان خواتین لاشوں اور زخمیوں میں اپنے مجاہدین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان میں سے ایک خاتون ذرا الگ ہو گئی اور اسے ایک زخمی مجاہد نظر آیا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ وہ زندہ تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور نہ جانے اسے کہاں کہاں زخم آئے تھے۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں، اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی زخمی چار پانچ لاشوں کے نیچے پڑا، کچھ دیر زندہ رہا اور اتنے زیادہ وزن سے مر گیا۔ اس زخمی مجاہد کے بالکل قریب چار پانچ رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان خاتون اپنے زخمی مجاہد کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاہد نے اس سے پانی مانگا۔ ہر عورت کے پاس پانی کا چھوٹا مشکیزہ تھا۔ یہ خاتون اسے پانی پلانے لگی تو بالکل قریب ہی ایک مصری عورت جھکی جھکی آئی، ایک لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، یہ ہے میرا بیٹا، لیکن اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک زخمی مجاہد کو مشکیزے سے پانی پلا رہی ہے۔
مصری عورت نے وہاں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ وہاں برچھیوں اور تلواروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر مسلمان خاتون زخمی مجاہد کو بٹھائے اسے پانی پلا رہی تھی، اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش اور کوشش تھی کہ اس زخمی مجاہد کو زندہ رکھنا ہے۔ اچانک مصری عورت نے دوڑ کر تلوار اس مجاہد کے پہلو میں برچھی کی طرح گھونپ دی۔ اسی نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس مصری عورت نے چلاتے ہوئے کہا، اور تلوار کھینچ کر ایک بار پھر مجاہد کے پہلو میں اتار دی اور بولی، یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ مجاہد کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسے تو ایک خاتون زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس مصری عورت نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی، اور مجاہد نے اس خاتون کی گود میں جان دے دی۔ یہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مشکیزہ پھینک دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ اس نے مشعل مصری عورت کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مصری عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کا منہ جل گیا تھا۔ اب مسلمان خاتون نے مشعل اس کے کپڑوں کے ساتھ لگا دی، اور اس کے کپڑے جل اٹھے۔ اب تو وہ ناچ کود اور چیخ چلا رہی تھی۔ کچھ رومی سپاہی اور غالباً شہر کے ایک دو آدمی دوڑے آئے۔ مسلمان خاتون نے کہا کہ اس نے ایک زخمی مجاہد کو تلوار سے مار ڈالا ہے۔ رومیوں نے تلواریں نکال لیں۔ وہاں زیادہ تر مسلمان مستورات تھیں۔ ان سب نے تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں، اور رومی مردوں کو للکار کر کہا کہ وہ اپنے مردوں کو نہیں بلائیں گی اور سب کو کاٹ پھینکیں گی۔ ادھر سے وہ مجاہدین آ گئے جو لاشوں اور زخمیوں کو ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مصری عورت کے جلتے ہوئے کپڑوں نے اسے جلا ڈالا تھا، اور وہ ابھی تک چیخ چلا رہی تھی، اور اس کے اپنے آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے۔ مجاہدین دوڑے آئے تو رومی اور مصری وہاں سے کھسکنے لگے۔ ایک مسلمان عورت نے بلند آواز سے اپنے مجاہدین سے کہا کہ وہ چلے جائیں، ان آدمیوں کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔ مجاہدین کو دیکھ کر رومی شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کی اور مسلمان خواتین آ پہنچیں۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار اور کسی کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ یہ ایک دہشت تھی جو رومیوں پر پہلے ہی طاری تھی۔ اس دہشت نے رومیوں کو اور دوسرے آدمیوں کو جو قلعے سے باہر آئے تھے وہاں سے کھسک جانے پر مجبور کر دیا، اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز کی لڑائی میں رومیوں کا پلہ بھاری رہا، یہ اس لحاظ سے کہ جانی نقصان مجاہدین کا زیادہ ہوا، اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے، لیکن وہاں محاصرہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ جرنیل تھیوڈور اپنا یہ عہد پورا کر رہا تھا کہ وہ عرب کے ان قلیل تعداد مسلمانوں کے آگے دیوار کھڑی کر دے گا، اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ محمد حسنین ہیکل نے کچھ مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رومی فوج میں پہلی بار دیکھا گیا کہ فوجیوں نے ذاتی شجاعت کے کارنامے کر دکھائے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی وہ دہشت جھٹک ڈالی ہے جو ان پر ہر وقت طاری رہتی تھی۔ تاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص نے صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ وہ شجاعت جس کی بدولت رومی فوج کی دھاک بیٹھی رہتی تھی وہ انہوں نے رومیوں میں پہلی بار دیکھی ہے۔ سپہ سالار نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو بلا کر کہا کہ اب ہمارا مقابلہ اصل رومیوں کے ساتھ ہے، اور اب ہمیں اس سے زیادہ شجاعت کی ضرورت ہے۔ مجاہدین اسلام کے ہاں شجاعت کی تو کمی نہیں تھی، اور ان کے حوصلے میں بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ رومی اپنی جنگجوئی کی ان روایات کو زندہ رکھ رہے تھے جن کی بدولت وہ دنیا بھر کی بہت بڑی طاقت مانے جاتے تھے، اور تاریخ میں انہوں نے نام پیدا کیا تھا۔ اگر صرف میدان جنگ ہوتا تو مجاہدین اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی فتح کی توقع رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے خلاف دوسرے محاذ بھی کھل رہے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر زمین محاذوں سے بے خبر تو نہیں تھے، لیکن پوری طرح باخبر بھی نہیں تھے۔ ان کا جاسوسی کا نظام انہیں صحیح رپورٹ دے رہا تھا، لیکن رومیوں کی سرگرمیاں اس قدر پس پردہ تھیں کہ ان کی 100% صحیح رپورٹ نہیں ملتی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ جو سپہ سالار اور دیگر سالار محسوس کر رہے تھے وہ رسد کے متعلق تھا۔ رومیوں کا تو وہ اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے تو وہ زمین بھی دشمن تھی۔ رسد اور خوراک وغیرہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ رک سکتی تھی۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ رسد کی فراہمی مصری بدو نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی رسد میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ اب انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی کہ رسد کا بندوبست کریں، وہ خود خیال رکھتے تھے اور اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان بدوؤں کی زیادہ تعداد ایسی تھی جو لشکر میں شامل ہو گئی تھی اور باقاعدہ لڑتی تھی۔ رسد کی فراہمی کے لیے بدوؤں کی 2-3 جماعتیں بنا دی گئی تھیں،
اور ان کے ذمے یہی کام تھا۔ ان کے مختلف قبیلوں کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان سرداروں میں سے دو چار کو رسد کے کام کی نگرانی اور فراہمی پر لگا دیا گیا تھا۔ بدو ارد گرد کے دیہات میں جا کر اناج، مویشی اور دیگر اشیاء حاصل کرتے تھے۔ ان کا طریقہ لوٹ مار جیسا نہیں تھا۔ کسی بھی گاؤں میں جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ خود ہی اناج باہر نکال دیں اور اپنے مویشی بھی دے دیں۔ پھر ان دیہاتیوں کو یقین دلایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی گاؤں میں لوٹ مار کرنے نہیں آئے گا، اور جب مسلمان فتح مکمل کر لیں گے تو اس رسد کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت ادا کریں گے۔ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے رسد دینے سے انکار کر دیا تو یہ حملہ کر کے زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے، اور اگر وہ گھروں میں داخل ہوئے تو پھر انہیں کسی اور نازیبا حرکت سے بھی نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ رسد فراہم کر دیتے تھے اور اپنے وہ مویشی بھی دے دیتے تھے جو ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ تھے۔ ان سے زیادہ تر بھیڑ بکریاں لی جاتی تھی۔ ان مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کا گوشت لشکر کو کھلایا جاتا تھا۔ ان بدووں اور ان کے سرداروں اور رسد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ان سے ایک ایسا زمین دوز محاذ سامنے آتا ہے جو رومیوں نے مجاہدین کے خلاف قائم کیا تھا اور اس پر سرگرم ہو گئے تھے۔ مختلف تاریخوں میں اس واقعہ کی کچھ واضح اور کچھ ڈھکی چھپی سی کڑیاں ملتی ہیں۔ بدووں کی جو جماعت رسد فراہم کرتی تھی، ان میں سے ایک جماعت کا سربراہ کسی بدو قبیلے کا سردار استافت تھا۔ اس کی عمر جوانی کے آخری دنوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ بڑا ہی خوب رو آدمی تھا۔ چہرے پر شباب تھا۔ وہ دراز قد آدمی تھا اور جسم متناسب اور پرکشش۔ جب قریون کی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین کے لشکر میں رسد کی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ رسد اکٹھی کرنے والے بدو دیہاتی علاقے میں چلے گئے۔ قریون سے 3 ساڑھے 3 میل دور ایک بڑا گاؤں تھا۔ استافت اپنی جماعت کو، جس میں 50 کے قریب بدو تھے، اس گاؤں میں لے گیا۔ اپنے دستور اور انداز کے مطابق استافت نے گاؤں میں جا کر گاؤں کے بڑوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اناج اور مویشیوں کی ضرورت ہے اور وہ یہ چیزیں خود ہی گاؤں کے باہر رکھ دیں۔ اس تاثر کو اور اس کی جماعت کو اب تک اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس نے بڑوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے آپ ہی رسد دے دیں۔ بڑوں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ رسد دینی ہی پڑے گی، ورنہ مسلمان آ کر زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ لوگ رسد دینے لگے۔ گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ بدووں کے ساتھ تھے۔ سارا سامان ان پر لادا جانے لگا۔ بدووں کا سردار استافت نگرانی کر رہا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ صورت معمر آدمی آہستہ آہستہ چلتا استافت کے پاس آ رکا اور بڑے تپاک سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ بوڑھا آدمی لباس، چہرے مہرے اور انداز سے اس گاؤں کا کوئی سرکردہ فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے استافت کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دی۔ اس کا لب و لہجہ مشفقانہ تھا۔ اس نے قدر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کا گاؤں مسلمانوں کو رسد دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں استافت نے بھی دوستانہ بے تکلفی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کے ساتھ احترام سے بات کی۔ تم تو بہت ہی خوبرو جوان ہو، بزرگ نے کہا۔ تم سا خوبرو جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ تجھے دیکھ کر کنواریوں کے دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں۔ اپنی تعریف سن کر آپے سے باہر ہو جانا انسان کی ایسی کمزوری ہے جو انسانیت کی ابتدا ہی سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ استافت محض ایک سردار تھا۔ اس کی عقل اور شخصیت میں اتنی پختگی نہیں تھی کہ وہ اس بوڑھے کی زبان سے اپنی تعریف سن کر متاثر نہ ہوتا۔ یہ بوڑھا کوئی جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے استافت کی کچھ اور ہی تعریفیں کر ڈالی اور اس کو برتری کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ تم ان لوگوں کے سردار معلوم ہوتے ہو، بزرگ نے کہا۔ یہ تو سب کچھ گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لے جا رہے ہیں۔ شام ہونے کو ہے، کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکو گے کہ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ؟ استافت نے اس کی دعوت بخوشی قبول کر لی۔ اس کا کام رسد فراہم کرنا تھا جو اس نے کر دی تھی، اور رسد جا رہی تھی۔ اب لشکر میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لڑنے لڑانے کی ذمہ داریوں سے آزاد تھا۔ استافت جب اس بوڑھے کے گھر میں داخل ہوا تو اسے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی ہی اونچی حیثیت کا آدمی ہے۔ اسے جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کمرے کی شان شاہانہ تھی۔ فرش پر دری اور دری پر نرم و گداز گدا بچھا ہوا تھا۔ استافت کو اس گدے پر بٹھایا گیا۔ پیچھے گول تکیے رکھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے استافت سے کہا کہ وہ مسلمان نہ ہوتا تو اسے اس علاقے کی بہترین شراب پیش کی جاتی۔ میں عیسائی ہوں میرے محترم میزبان، استافت نے کہا۔ میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہم نے شاہ ہرکل کی بادشاہی کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہت اچھا پایا، اس لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیں مال غنیمت کا پورا پورا حصہ ملتا ہے اور مسلمان ہمیں اپنے بھائیوں جیسا رکھتے ہیں۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس بزرگ کی عمر کا ایک اور بزرگ آدمی آ گیا۔ میزبان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا
کہ یہ ہمارے نئے پادری ہیں اور کچھ ہی دن پہلے بزنطیہ سے آئے ہیں۔ یہ تعارف سنتے ہی استافت بھی اٹھا اور پادری سے بڑے احترام سے ملا۔ میزبان نے پادری کو بتایا کہ استافت عیسائی ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پادری نے ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے استافت جیسا خوبرو جوان مل گیا ہے جو اپنے مذہب پر بھی قائم ہے۔ ایسی کچھ باتیں میزبان بزرگ نے بھی کیں اور استافت اپنے آپ کو بہت ہی اونچے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اتنے میں ایک نوحیز لڑکی ایک ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں ایک خوشنما سراہی تھی اور اس کے ساتھ 3 پیالے تھے۔ لڑکی بہت ہی حسین اور نوجوان تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو استافت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور اس کا آگے بڑھا ہوا قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ استافت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی ہو۔ آ جاؤ کرسٹی، تم تو گھبرا گئی، میزبان بزرگ نے پیار سے کہا۔ یہ اپنے ہی آدمی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ لیکن بڑے پکے عیسائی ہیں۔ کرسٹی نے اچھڑتی ہوئی ایک نگاہ استافت پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ٹرے میزبان بزرگ کے آگے رکھ دی۔ وہ اب استافت سے نظر ملانے سے گھبرا اور شرما رہی تھی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سراہی میں سے تھوڑی تھوڑی شراب تینوں پیالوں میں ڈالی اور بچوں کی طرح تیزی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری یہ بیٹی بہت شرمیلی ہے، میزبان بزرگ نے کہا۔ گھر سے باہر تو کسی غیر آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی۔ اتنے میں 2 ملازم آئے اور انہوں نے ان کے آگے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ استافت کھانے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ تو شاہی دسترخوان تھا۔ کھانا چنا جا چکا تو یہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ میزبان بزرگ اور پادری کچھ نہ کچھ بول رہے تھے لیکن استافت کی نگاہیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتیں اور وہیں رک جاتی تھیں جس دروازے سے کرسٹی اندر آئی اور دوڑتی باہر چلی گئی تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر کھانے سے اٹھ کر دروازے پر چلی گئیں۔ دروازے کے ساتھ ہی دوسری دیوار میں کھڑکی تھی۔ کھڑکی کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ استافت نے دیکھا کہ اسے کرسٹی کا آدھے سے کچھ کم چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ایک آنکھ اور ایک طرف کا آدھا گال اور آدھے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ سے کھلے ہوئے تھے۔ چہرہ نئی چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ کوئی شک نہ رہ گیا کہ کرسٹی استافت کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ صاف بتاتی تھی کہ جس طرح استافت کرسٹی کو ایک بار پھر دیکھنے کو بےتاب تھا، اسی طرح کرسٹی بھی استافت کو اچھی طرح دیکھنے کو بےتاب تھی۔ اتنی حسین اور پرکشش لڑکی کے آدھے چہرے کو دیکھ کر استافت بے کل اور بے قرار ہو گیا۔ وہ اس معصوم اور حسین چہرے کو اور کرسٹی کے سرو قامت سراپا کو اپنے سامنے اور قریب دیکھنے کو تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد یہ ذرا سا چہرہ بھی وہاں سے ہٹ گیا، جیسے نئی چاند کو گھٹا نے نگل لیا ہو۔ میں اپنی بیٹی کو چھپا چھپا کر رکھتا ہوں، میزبان بزرگ نے کہا۔ کیوں؟ استافت نے پوچھا۔ کس کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں اسے دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گا۔ مسلمانوں کے ڈر سے، بزرگ نے جواب دیا۔ کرسٹی پر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی تو پھر میری یہ بیٹی مجھے باقی عمر نظر نہیں آئے گی۔ سنا ہے مسلمان سپاہی کرسٹی جیسی کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اپنے کسی سالار کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔